بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بعض اوقات ہمیں کسی ایسے موضوع پر اظہار خیال کرنا پڑ جاتا ہے جس کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بچے نہ دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے موضوعات پر بننے والی ویڈیوز کو بچوں کو ضرور دیکھنا چاہیے، یا والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو یہ ویڈیو دیکھ کر اس بارے میں شعور دیں، آگاہی دیں اور انہیں سمجھائیں کہ دین، مذہب، اخلاقیات، بدعت، شرک، توہم پرستی، ان میں فرق کیا ہے۔ اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ بہت سے لوگ دین کی آڑ میں یا دین سمجھتے ہوئے نہ صرف شرک کا شکار ہو جاتے ہیں بلکہ بدعت تو ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعت سے بڑی سختی سے منع فرمایا، لیکن اس کے باوجود بدعت ہمارے ہاں عام ہے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، پاکستان میں مختلف مزارات ہیں، کانواں والی سرکار، کتوں والی سرکار، کبوتروں والی سرکار وغیرہ وغیرہ، اور ان مزارات کے ماننے والے، چاہنے والے وہاں بڑی کثرت سے جاتے ہیں، اور کچھ ایسی درگاہیں یا مزارات بھی ہیں جہاں پر نشے کا استعمال عام ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ ہم جہالت کی وجہ سے پیر پرستی، میں یہ نہیں کہتا، میں کسی کے عقائد پر سوال نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن پیر پرستی میں ہم اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ وہاں ہمیں اخلاقیات اور انسانیت اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے درمیان جو ایک تھن لائن ہوتی ہے اس کو ہم دانستہ یا غیر دانستہ طور پر پار کر جاتے ہیں۔ اب جب میں پیر پرستی کی بات کرتا ہوں تو ہمارے ہاں یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ نہ صرف عام لوگ بلکہ ہمارے سیاستدان، ہمارے رہنما، حکمران، یہ بھی ماضی میں یا ماضی قریب میں یا ایون اب بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پیر پرست ہیں۔ اور آپ نے سن رکھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید، وہ ضلع مانسہرہ کا ایک علاقہ ہے لساں نواب شاہ، اور وہاں پر وہ ایک بابا تنکا ہوتے تھے، وہاں جاتی تھیں، وہ باقاعدہ چھڑی سے مارتے تھے، اور بے نظیر بھٹو وہاں پر اپنے عقائد کی وجہ سے وہاں پر جاتی تھی۔ اس کے بعد نواز شریف وہاں پر گئے، غلام مصطفیٰ جتوئی گئے، یعنی تقریباً تمام نامی گرامی سیاستدان وہاں جاتے رہے، یہاں تک کہ کیپٹن صفدر نے ان بابا صاحب کو اپنے کندھے پر اٹھا کر حج یا عمرہ بھی کروایا۔ اسی طرح سابق صدر آصف علی زرداری کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو وہ جب صدر تھے تو ان کے ایک پیر تھے، اور وہ پیر، شاید ان کا نام پیر اعجاز تھا یا جو بھی نام تھا، وہ پیر آصف علی زرداری کو جب یہ کہتے کہ آپ پہاڑوں سے دور چلے جائیں تو آصف علی زرداری یا دبئی چلے جاتے تھے یا کراچی چلے جاتے تھے۔ جب وہ یہ کہتے تھے، پیر ان کو یہ کہتے ہدایت دیتے تھے کہ جناب آپ نے اب سمندر سے اور ریگستان سے دور رہنا ہے، تو وہ اسلام آباد آ جاتے تھے۔ اسی طرح ماضی قریب میں آپ دیکھیں جس طرح روحانیت کے نام پر یا روحانیت میں مبتلا ہو کر عمران خان نے اپنی ہی پیر خاتون سے نکاح کر لیا، شادی کر لی، جس میں کوئی آر نہیں ہے، شرعی طور پر ایک جائز کام ہے، لیکن اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ پیر کے اوپر پیر، اور وہ پیر بھی ISI کا ایجنٹ، اور اس طرح پیری مریدی میں معاملات چلتے رہے۔ کبھی ہم نے سنا کہ کوئی پیر بشیر ہیں، کبھی ہم وہ علم الارضاد کے ماہر ہیں پروفیسر ڈاکٹر رفیق اختر، اب تو عمران خان کی شکل کی بھی کافی زیادہ مشابہت ان سے آنا شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح ایک کوئی اور صاحب ہیں، شوکت قادری ہیں لاہور کے، کوئی دسکا کے ہیں، خالد مکی صاحب ہیں، یہ مختلف جو لوگ ہیں یہ ان کی ہم مریدی کرتے رہے ہیں ماضی میں، ہم نہیں، مطلب
عمران خان PTI والے، اور جہاں آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم جا کر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ درگاہوں پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، زندہ لوگوں کے قدم بوسی کرتے ہیں، گھٹنوں کو چھوتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، اگر میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف، یہ جو پیر شلوار والا جو معاملہ ہے، لیکن جس طرح میں نے بتایا ہے کہ یہ کانواں والی سرکار، کتوں والی سرکار، اس طرح اب نواب شاہ میں ایک اور سرکار کا انکشاف ہوا ہے۔ میں نے تھوڑی بہت اس کے بارے میں تحقیق بھی کی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ خدا سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آپ کو دے سکتی ہے، لے سکتی ہے یا نہ دے سکتی ہے، لیکن اس کے بعد والدہ جس کے گھر میں میں سمجھتا ہوں زندہ پیر ہے، یا والدین جو اس کے گھر میں وہ ان کے گھر میں خود زندہ پیر ہیں، والدہ کے قدموں میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جنت جو ہے وہ کا مقام ہے والدہ کے قدموں میں۔ تو ہم اپنے والدین کی دعاؤں سے محروم رہ کے درگاہوں کے دورے کرتے ہیں۔ اب یہ جو نواب شاہ میں جس درگاہ مزار کا میں ذکر کر رہا ہوں، نام نہاد مزار، اب اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہاں پر یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور اپنی شلواریں جو ہیں وہ وہاں پر جو لگا درخت ہے اس کے اوپر وہ لٹکا دیتے ہیں، ٹانگ دیتے ہیں، دیواروں پر، دروازے پر، جہاں بھی ان کو جگہ ملتی ہے وہاں پر وہ شلوار ٹانگ دیتے ہیں، اور اس میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں۔ اب شلوار ٹانگنا اور پھر اس کے بعد اس میں ایک اور جو میں سمجھتا ہوں انتہائی معیوب بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی شلوار لے کر جا سکتے ہیں، چاہے آپ مرد ہیں یا خاتون ہیں۔ وہ شلوار جب آپ لے کر جائیں، جو شلوار آپ نے پہنی ہوئی ہے وہی شلوار آپ اتارتے ہیں، پھر اس کو آپ وہاں پر منت کے طور پر چڑھاوا چڑھا دیتے ہیں، اور واپسی پر مجھے نہیں معلوم وہ کس طرح ستر پوشی کر کے وہ مرد اور خواتین واپس آتے ہیں۔ لیکن یہ اب نواب شاہ بے نظیر آباد اس کا نام ہے، آصف علی زرداری کا تعلق یہاں سے ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ میری معلومات کے مطابق نواب شاہ ایک ڈیولپڈ ڈسٹرکٹ ہے، لیکن یہ کوئی دور افتادہ گاؤں گوٹ ہوگا جہاں پر لوگ اس طرح کی توہمات میں ملوث ہیں، اور کوئی انتظامیہ اس بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ ممکن ہے انتظامیہ کے لوگ بھی وہاں پر جا کر اپنی شلواریں چڑھاوے کے طور پر چڑھاتے ہوں۔ اب مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سا پیر ہوگا جس کے مزار پر، نام نہاد مزار پر آپ جا کر اپنی شلوار اتار کر ٹانگ دیتے ہیں وہاں پر۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی منت یا مراد پوری ہو سکتی ہے؟ آپ اپنی شلوار اتار کر کسی جگہ رکھ دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، میں اس وقت مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں اور مسلمانوں کے لیے، کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا ہے وہ تو بنیادی طور پر آپ کی دعا کا محتاج ہے۔ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی لغزشیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اگلے جہان میں، اس جہان میں اعلیٰ مرتبہ دے، اللہ تعالیٰ اس کی عالم برزخ کی جو سختیاں ہیں وہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اعلیٰ مقام دے۔ اور ہاں، ایک بات یہ، آپ یہ ضرور دعا کر سکتے ہیں کہ اگر وہ نیک شخص تھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح نیک اور راسخ العقیدہ مسلمان رکھے اور دنیا سے ایمان کی حالت میں اٹھائے۔ اب میں کوئی مبلغ تو ہوں نہیں، لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے اور یقیناً ہوتی ہیں۔ تو اب اگر ہم مزارات پر جا کر، آپ نے دیکھا ہوگا مزارات پر جھنڈے لٹکے ہوتے ہیں، گریں باندھی جاتی ہیں، دیے جلائے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے وہاں پر، اور کچھ ایسے بھی میں نے مزار دیکھے ہیں جہاں پر نشے کا سر عام استعمال ہوتا ہے اور انتظامیہ کے ناک کے نیچے ہوتا ہے، اور اس کو وہ نشہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر چرس ہے، بھنگ ہے، وہ اس کو وہ استعمال وہاں پر ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی یہ ملنگ ہے۔ یہ کیسی، مطلب یہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بدعت سے بھی آگے ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کسی بھی معاشرے میں کیا اس چیز کو کنڈون کیا جا سکتا ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی مرد ہو یا خاتون ہو، بچی ہو یا بچہ ہو، آپ اس کی شلوار اتار کر کسی درگاہ کے اوپر لٹکا دیں، یا کسی مزار کے اوپر، یا اس پر لگے درخت کے اوپر، یا اس قبر کے اوپر، یا دروازے، کسی بھی جگہ، اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ
آپ کی شلوار کے بدلے آپ کی مراد پوری کر دے گا۔ اس سے بڑی کوئی جہالت ہو سکتی ہے؟ اور اس میں عام لوگوں سے زیادہ ان لوگوں کو قصوروار ٹھہراتا ہوں جو کہ بڑی بڑی درسگاہوں سے فارغ التحصیل ہیں۔ مثال کے طور پر بے نظیر بھٹو آکسفورڈ کی گریجویٹ تھیں، نواز شریف پڑھے لکھے انسان ہیں، عمران خان آکسفورڈ کے گریجویٹ ہیں۔ جب اس طرح کے لوگ اس طرح کی تہمات میں ملوث ہو جائیں گے، تہم پرستی میں انوالو ہو جائیں گے، تو آبویسلی ان کے فالورز جو ہوتے ہیں، جو اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے، تو پھر وہ بھی اسی طرح کے کاموں میں الجھ جائیں گے۔ اب آپ آج کل دیکھیں کہ پاکستان میں یقین کیجئے کہ یہ ایسا ضعیف العقیدہ کہیں یا ضعف العقائد لوگ جو ہیں، یہ اس حد تک پڑھے لکھے آگے جا چکے ہیں کہ نعوذ باللہ مجھے تو بعض اوقات خوف آتا ہے کہ ان لوگوں کا خدا پر ایمان ختم ہو چکا ہے، توکل سے یہ عاری ہو چکے ہیں، یہ کس دنیا میں رہتے ہیں۔ اور ویسے تو یہ سو کالڈ ماڈرن انلائٹنڈ ماڈریٹ ہیں، اور حالت یہ ہے کہ جہالت کی اس انتہا تک چلے جاتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دے سکتا ہے تو انسان دے سکتا ہے۔ ہرگز نہیں، اگر آپ کو دے گا تو اللہ کی ذات دے گی، ہمیشہ اسی سے مانگنا چاہیے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔